السلام علیکم۔ وزارت داخلہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ ہفتے 50,000 کے قریب پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے تھے اور کئی سو کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے۔ اسی حوالے سے ہم نے اس چینل پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، جس کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈیپورٹ ہوئے تھے کسی زمانے میں، یا وہ آؤٹ پاس پہ پاکستان واپس آئے تھے، یا پھر وہ یہاں سے پاکستان سے ڈنکی یا انلیگل طریقے سے کہیں یورپین کنٹریز میں گئے، لیکن وہاں پہ پھر انہوں نے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ لیگلائز کر لیا۔ تو اب یہ سب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاسپورٹ بھی اس بلاک لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس بلاک لسٹ میں شامل ہیں تو وہ اپنا پاسپورٹ سٹیٹس جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بلیک لسٹ ہے یا ایکٹیو ہے۔ دوسرا پھر یہ چیز کہ وہ پاسپورٹ جو بلاک کیے گئے ہیں وہ کہاں سے چیک ہوں گے، آن لائن چیک ہو سکتے ہیں یا آف لائن چیک ہو سکتے ہیں، FIA سے چیک کرنا پڑے گا یا منسٹری آف انٹیریئر سے۔ تو یہ سارے سوالات تھے آپ لوگوں کے۔ آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں یہی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو پاسپورٹ بلاک کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ 2017 کے بعد سے وہ لوگ جو کہیں سے بھی ڈیپورٹ ہو کے یا آؤٹ پاس پہ سٹیمپ لگوا کے ٹریول بین کی صورت میں پاکستان واپس آئے ہیں اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن سسٹم میں موجود ہے، ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلیک لسٹ کیے گئے ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 50,000 کے قریب بتائی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں 2017 کے بعد سے۔ جو لوگ 2017 سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں یا ان کے پاس ڈیپورٹ ہو کے آئے ہیں یا سٹیمپ لگی ہے آؤٹ پاس کی، تو وہ لوگ اس چیز میں شامل نہیں ہیں۔ یہ 2017 سے لے کے 2025 تک کے لوگ شامل ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ چیز یہ ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آئے تھے 2017 کے بعد سے یا پہلے سے، اور آپ کے پاس سٹیمپ لگی ہوئی ہے آپ کے پاسپورٹ پہ، یا آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 سے 3 طریقے ہیں کہ کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آن لائن چیک کرنے کے حوالے سے یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں ساری فیک ہیں۔ آن لائن آپ اپنے پاسپورٹ کا سٹیٹس بالکل بھی چیک نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ امیگریشن کی ویب سائٹ پہ ان کا ایک اسپیشل سیل ہے جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ ان کی ای میل میں آپ کو یہاں اسکرین پہ بھی دے دوں گا، نظر آئے گی آپ کو، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دی جائے گی، ویب سائٹ بھی ڈال دی جائے گی۔ اس ای میل پہ آپ ان کو اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ سینڈ کر دیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اپنے پاسپورٹ کی فرنٹ پیج کی جو ہے وہ فوٹو سینڈ کر دیں، اور ریٹن میں بھی اپنا پراپر نیم، پورا مکمل نام انگلش میں، اور اپنا پاسپورٹ نمبر، اپنی ولدیت، موبائل نمبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیٹیل سے آپ ان کو سینڈ کر دیں۔ وہ اس کو چیک کر کے تو آپ کو ریپلائی کر سکتے ہیں۔ یا پھر اس کا دوسرا سب سے آسان طریقہ جو ہے، مؤثر طریقہ، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں یا باہر موجود ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں ایمبیسی میں اگر باہر موجود ہیں کسی باہر والے ملک میں، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اپنے ریجنل پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں، وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک مزید طریقہ یہ ہے کہ آپ FIA امیگریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ونگ ہوتا ہے ایئرپورٹس پہ، وہاں جا کے بھی آپ اپنا ان کے سینٹر سے بھی یہ چیز چیک کر سکتے ہیں۔ کسٹمر سروس سینٹر جو ان کے بنے ہوتے ہیں یا وہ کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں اپنا پاسپورٹ لے کے، ان کو بھی بتا سکتے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو چیک کر کے بتا دیں گے کہ جی آپ کا پاسپورٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ آیا اس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ اس میں شامل ہے آپ کا پاسپورٹ، تو اس کو آپ کیسے نکلوا سکتے ہیں؟ 2 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ غلطی سے اس لسٹ میں چلا گیا ہے، کیونکہ 50,000 کا نمبر ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے غلطی سے بھی کئی لوگ اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہوں۔ تو اگر تو آپ غلطی سے اس لسٹ میں شامل ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 2017 سے پہلے آپ ڈیپورٹ ہوئے تھے، یا 2017 سے پہلے آپ کا جو ہے وہ آؤٹ پاس پہ آپ آئے تھے، یا اس طرح کا کوئی آپ کا معاملہ ہے، تو آپ اس کو ریٹن جو ہے اپلیکیشن دے سکتے ہیں FIA کو، یا منسٹری آف انٹیریئر کو آپ اس کی درخواست دے سکتے ہیں۔ وہ اس کو آپ کو کنسیڈر کریں گے اور وہاں سے آپ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہاں سے اس کا حل نہیں ملتا تو پھر پیچھے عدالت ہے، آپ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، عدالت بھی آپ کو اس میں ریلیف فراہم کرے گی۔
ایک یہ چیز. دوسرا یہ کہ اگر آپ 2017 کے بعد سے آئے ہیں اور آپ کو جو پالیسی ہے اس کے مطابق جائز طریقے سے بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو پھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا آئندہ آنے والی نئی پالیسیوں کا، جس میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پاسپورٹ کا بلاک جو ہے یہ کب تک رہے گا، یا اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کوئی اس میں پالیسی وضع کر دی جائے جس طرح اسٹامپ پیپر دے کے کہ ہم لوگ دوبارہ جو ہے جی اس طرح کا کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، تو بھی آپ یہ مسئلہ اپنا جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. یہ وہ خبر تھی 50,000 پاسپورٹ جو گزشتہ ہفتے میں بلاک ہوئے، اس کے متعلق آپ کو یہ اپڈیٹ دی گئی ہے. اگر آپ کا اس کے علاوہ کہیں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کسی دیگر کیس میں آپ کا معاملات چل رہے ہیں تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ ایکسپشنل کیس ہے، وہ اس ویڈیو میں کور نہیں کیا گیا ہے. تو آج کی یہ معلومات تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہو جو اس خبر سے متعلق ہو یا اس پالیسی سے متعلق ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، وہاں پہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. اور یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا ان طرح کے معاملات میں جو پریشانی کا شکار ہیں ان کو یہ ویڈیو آپ شیئر کر دیں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے. شکریہ.